Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great today. Um, Today we have another exciting topic for you regarding relationship management. This week is about mental health and our daily lives and self-esteem issues. Um, ये जो वीक है ना, ये सिर्फ जो है ना, आज इस वीक में हम एहसासात, जज्बात और अपना जो है ना ज़हनी ख़्याल रखने के बारे में हम बात करेंगे कि हम अम, जो है वो अपना ख़्याल कैसे रख सकते हैं और अपने इर्द-गिर्द लोगों का और अपने इर्द-गिर्द जो हैं हमारे रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सब लोगों का। तो हमारे साथ मौजूद हैं ताहा साबरी, who is a mental health specialist. He is a doctor and MPH from University of Washington. He's a Fulbright alumni. हमने कल इनके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की थी और आज हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पर इनसे बात करेंगे। तो ताहा, अस्सलाम वालेकुम. I hope you're doing great today. वालेकुम अस्सलाम राबी। तो ताहा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो स्ट्रेस की वजह से हम पिछले से ही इसको कंटिन्यू करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे कि स्ट्रेस की वजह से जो हमारे रिलेशनशिप्स पे दबाव आ जाता है या रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कुछ एग्जांपल्स हमसे शेयर करें कि क्या होता है? तो राबिल, आई थिंक यस्टरडे जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस के क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं और हमने कुछ जिस्मानी और जहनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बात की थी और थोड़ा सा हमने छेड़ा था जो हमारे ताल्लुकात पे भी जो इम्पैक्ट होता है। सो देखिए, जिस तरीके से हमारी होती है जिस्मानी सेहत, कि सेहतमंद जिस्म हमें एक ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारी होती है जहन की सेहत, के सेहतमंद जहन हमें एक चाहिए होता है। उसी तरह हमारी होती है ताल्लुकात की सेहत, सेहतमंद ताल्लुकात भी एसेंशियल होते हैं हमारी वेल बीइंग के, एक ह्यूमन नीड होती है। तो और अब इसमें ये होता है कि अमूमन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, सो जिस तरह हमने कल डिस्कस किया, उसके फिजिकल एक रैमिफिकेशंस होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर का मर्ज, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज, और आर कनेक्टेड टू स्ट्रेस। उसके साथ साथ उसके थोड़े सोशल रैमिफिकेशंस भी होते हैं। स्ट्रेस की वजह से अक्सर क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, और इमोशंस और पर्टिकुलर इमोशंस जिस तरह गुस्सा, परेशानी, जो अनप्लेजेंट इमोशंस होते हैं, जो नाखुशगवार जज्बात होते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और फिर उनका हम एक अनहेल्दी तरीके से, मनफी तरीके से उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनका इजहार करते हैं, और वो फिर निकलता है लड़ाई झगड़े में, इरिटेबिलिटी में, और फिर और इन सब मसलों की वजह से हमारे ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। कभी भी कोई हाई स्ट्रेस सिचुएशन होती है, आई एम श्योर हम खुद भी देखते, अपना भी महसूस किया होगा कि दिल चाहता है यार जो भी आए उसके ऊपर थोड़ा सा निकालें। इट्स क्वाइट कॉमन, और स्पेशली आजकल के ज़माने में, लॉकडाउन के ज़माने में, जब इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं हमारे ऊपर, एज वी डिस्कस यस्टरडे, सो इट्स इनएविटेबल कि हमारे ताल्लुकात पे भी उसका असर पड़ेगा। एंड देयरफॉर इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम एक्स्ट्रा केयर करें टू इंश्योर कि हमारे ताल्लुकात सेहतमंद रहें, which in the end will contribute to our health. बिल्कुल बिल्कुल। सो ताहा, as you described it very beautifully कि स्ट्रेस जो है वो किस तरह से स्पेशली आजकल के हालात में हमारे रिलेशनशिप पे एक अजीब सा एक दबाव डाल रहा है, और हम लोग एक मतलब थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्टीज देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो घर में हों, बाहर हों, हमारे बॉस के साथ हो, मतलब इवन एम्प्लॉई रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ भी लोग मसाइल फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, let's talk about particular relationships जो कि ख़राब होते हैं, रिश्ते रवाबत ख़राब हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। लेट्स स्टार्ट विद घर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन आजकल, क्योंकि हम सब लोग होम बाउंड हैं, सब लोग घर बाउंड हैं, आजकल हम घर पे
24 घंटे घर पे गुजारें. गवर्नमेंट ने तो यही कहा है कि आप 24 घंटे घर पे गुजारें, आप बाहर बिल्कुल ना निकलें. तो और यही हम सब के लिए बेहतर भी है. तो व्हाट डू यू से कि जब हमारे बिल्कुल जो करीबी रवाबत हैं उनके साथ जो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, एंड देन उनकी क्या क्या एग्जांपल हमारे इर्द मौजूद हैं? सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो ताल्लुकात को मुतासर कर रही है वो है कि डिफरेंसेस इन ओपिनियन रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स रिलेटेड टू कोविड. सही, तो ये हर ख़ानदान में आई थिंक एक ये टसल चल रही है. कुछ लोग हैं जो ज़्यादा केयरफुल होना चाहते हैं, कुछ लोग जो इतना इसको नहीं सीरियसली लेना चाहते हैं, और फिर ऑफ कोर्स कुछ लोग जो थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से चलना चाहते हैं. तो स्पेशली आई थिंक ये जनरेशनल एक इशू भी है. फॉर एग्जांपल जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, हु इज मोर एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया, और फिर जो तकरीबन 2-3 महीने से impacts देख रही है of COVID on European nations, on which includes the United States and other European nations. So basically तो जो impact देख रही है, तो उसकी वजह से हम हद तक sensitize हो चुके हैं about the danger, and that's why हम extra careful होना चाहते हैं. फिर उसके बनस्बत हमारे जो elder जो लोग हैं, especially जो थोड़े cynical हैं regarding science and Western influence, so of course वो उनको लग रहा है कोई कंस्पिरेसी है, या फिर उनको लग रहा है कि ये कोई दिस इज नॉट ट्रू, और तो उसकी वजह से एक टसल आई थिंक एक चल रही है घरों में अबाउट दिस. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है. तो सेकेंडली फिर ये होता है कि राबेल, जिस तरह ह्यूमन कनेक्शन एक बहुत अहम वो होती है, ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थ्राइव, बट सो इज आवर ओन स्पेस. हमें थोड़ी इंडिपेंडेंस भी चाहिए होती है, वो भी बहुत अहम होती है. वी नीड आवर ओन टाइम ताकि हम प्रोसेस कर पाएं. अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ स्पेशली जो घराने जिसमें कम जगह पे ज़्यादा लोग साथ रहते हैं, सो उनको वो स्पेस नहीं मिल रही. तो अब तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ताल्लुकात का वो हो गया है. काफ़ी लोग थोड़ा रिलीफ पाते थे बाहर जाके, स्पेशली फॉर फीमेल्स एजुकेशन इज़ अ बिग सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम ट्रबलिंग होम एनवायरनमेंट्स. तो वो उनको नहीं मिल पा रहा, तो ओवर एक्सपोजर हो रहा है. तो उसकी वजह से भी फिर स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं, टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं, और लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे हैं. और फिर ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है एक फियर, एक परपेचुअल फियर है, और उस फियर की वजह से पैरानोया क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, और वो एंजाइटी फिर निकलती है एक दूसरे पे. सो ये सब आई थिंक वजूहात हैं जो हमारे ताल्लुकात को मुतासिर कर रही हैं. वेरी वेल डिस्क्राइब्ड. तो बेसिकली क्योंकि हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं, छोटे मोस्टली हमारे पाकिस्तान में छोटे घर हैं जहाँ पर लोग 2 कमरों में, 3 कमरों में, 4-5 कमरों में 6-7 अफराद जो हैं वो मिल के रह रहे हैं. पहले तो ऐसे होता था ना कि कोई किसी का बड़ा भाई है तो वो किसी और शहर में पढ़ रहा है, या किसी का कोई बड़ी बहन है वो कहीं पढ़ रही है, कोई और बहन भाई हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने घरों पर वापस वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन होगी. तो वो कुछ लोगों को आदत भी नहीं रहती जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको घर पे रहने की. हमारे बुजुर्गों को, हमारे अब्बुओं को इतनी आदत नहीं होती कि सारा दिन घर पे गुजारें. वो भी अब सारा दिन घर पे रहते हैं, तो वो भी थोड़ी सी घर पे लड़ाइयाँ के ज़्यादा इम्कानात बढ़ गए हैं, और हो रही हैं, इम्कानात भी क्या हो रही हैं. तो स्पेशली एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें, मसाजिद का एग्जांपल. तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अमेरिका वगैरह में या फिर बाहर के ममालिक में जिस तरीके से बार्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए जाते हैं, राइट, तो उसी तरह मज़हब हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस रिलीफ है. तो मसाजिद में जाना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वक्त गुजारना, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंफर्ट. और ऑफ कोर्स अब प्रिकॉशंस की वजह से फिर ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो नहीं ये सोर्स ऑफ कंफर्ट हासिल कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी उनका स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है. एंड इसमें भी काफ़ी फिर मसले हो रहे हैं, बिकॉज इसमें फिर मज़हब की बात आ जाती है एंड और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं. सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, सॉरी मेरा थोड़ा कैमरे का इशू है. अच्छा चले, थैंक यू. तो आपने डिस्कस किया कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो है वो मसले हो रहे हैं क्योंकि घर पे हम ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कि
جو مسئلے ہو رہے ہیں ان کو حل کی طرف اب پہنچتے ہیں کہ ود پرٹیکولر سچویشنز ان آر مائنڈ. تو آپ what would be your advice to people جو کہ باہر ان کو رہنے کی عادت تھی اور وہ اب گھر پہ رہ رہے ہیں, تو وہ ان کو آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے رشتوں کو دوبارہ سے جانیں اور وہ کیسے سیکھیں کہ انہوں نے اب جو ہے وہ مزید وقت بھی گھر پہ گزارنا ہے, تو کیسے بہترین طریقے سے گھر پر اپنے آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. So I think اس میں I think یہ of course all cases different ہوتے ہیں, different environments ہوتی ہیں, different triggers ہوتے ہیں, different traumas ہوتے ہیں, family traumas different ہوتے ہیں, تو one size fits all approach تو نہیں اپنا سکتے. لیکن اگر I think بس دیکھیں ہمارے دار اختیار کی اگر بات کریں کہ ہمارے اسپیئرمنٹس میں کیا ہے, اینڈ وہ یہ ہے کہ of course اب for the next 2 years at least lot more time will be spent at home. بیکاز آف اگر ہم باہر جاتے بھی ہیں تو صرف اسینشیل کاموں کے لیے جائیں گے, کووڈ کا فیئر ہمیشہ رہے گا. سو ہمیں اب کافی وقت گھر پہ گزارنا ہے, اینڈ اٹ ول بی مور کنوینئنٹ فار ایوری ون اف اٹس اے پلیزنٹ سارٹ آف ایکسپیرئنس, ایک اچھی ایک ہیلدی ہوم انوائرمنٹ ہے. اب اس میں پھر یہ ہے کہ ایک ہیلدی ہوم انوائرمنٹ کلٹیویٹ کس طرح کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ آف کورس یوزلی کافی گھروں میں آئی ایم شیور ہوگی بھی ایک ہیلدی ہوم انوائرمنٹ, لیکن جن گھروں میں ٹینشنیں ہیں, جن گھروں میں مسئلے ہیں, ان کے لیے اسپیشلی یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہے کہ پہلے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنا. فرسٹلی وداؤٹ اسٹریس مینجمنٹ اور ریلیشن شپ مینجمنٹ کر نہیں سکتے, بیکاز کیا ہوگا کہ آپ کی اسٹریس ہمیشہ اوور ویلم کر دے گی آپ کو اور آپ اپنے ایکشنس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ سیلف کیئر پریکٹس کرنا, اسٹریس مینجمنٹ پریکٹس کرنا, جو بھی آپ کی ہیلدی کوپنگ اسکلز ہیں, جن ایکٹیویٹی سے آپ کو سکون ملتا ہے ان کو اپنانا, چاہے وہ روحانیت ہو, موسیقی سننا ہو, یا پھر کسی عزیز سے گفتگو کرنا. تو سب سے پہلے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ آئی تھنک جو سیکنڈ چیز ہے کہ اس کے بعد دین جو اگر اس طرح کی سچویشنز آئیں جس میں کانفلکٹ کریٹ ہو, جو انیویٹیبل ہے, جو اس طرح کے آئیں, تو اس میں پھر دیکھنا کہ کس طریقے سے آپ اپنا اینگر مینیج کر پائیں, کہ کس طریقے سے غصے کو کنٹرول کر پائیں. I think that is the key. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر ساری لائکلی کہ آپ کے مسئلے پھر آگے بڑھیں گے بھی نہیں. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو غصے کو کنٹرول کرنے کی مین جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ فرسٹلی, اور یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ پہلے آپ جیسے ایک حدیث ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہو کام اس کو آپ چھوڑ دو, کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ وہاں سے چلے جائیں. اگر آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں غصہ آ رہا ہے آپ بیٹھ جائیں, اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لیٹ جائیں, ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیں, 1 سے لے کے 10 تک آنکھیں بند کر کے گنیں, تھوڑی ڈیپ بریدنگ کر لیں, تھوڑا استغفار پڑھ لیں, کوئی اور ریلیجس کوئی ایکٹیویٹی کر لیں, اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو کانفلکٹ ہو رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, سب سے پہلے آپ نے ٹھنڈا ہونا, غصے کو کم کرنا. جب غصے کی حالت میں جب غصہ آپ کو ڈومینیٹ کر رہا ہوگا تو یو ول پروبلی اینڈ اپ میکنگ مسٹیکس, اور پھر اس کی وجہ سے مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے. سب سے پہلے تو غصے کو کم کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایک سوچنا ہے کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب کمیونیکیشن میں بھی اگر آپ کو کسی کے ساتھ مسئلہ ہے, سو اگر آپ مسئلہ اس طرح بیان کریں گے, یار تم اچھے انسان نہیں ہو, یا پھر رابیل آپ میں یہ مسئلے ہیں, آپ پرسنل کمنٹس پاس کرنے لگ جائیں, بجائے کہ مسئلے پہ بات کریں. پریسائسلی. سو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو ایشو کے اوپر ڈسکشن کریں, کہ بولیں کہ آپ بولیں کہ امی مجھے اس بات آپ کی اس رویے کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, تو پلیز اس کو تبدیل کر لیں, بنسبت کہ امی آپ ہر وقت یہ کرتی رہتی ہیں, آپ تو ہیں ہی ایسی. تو پھر آف کورس اگر آپ لیٹرل اپروچ لیں گی تو پھر ریزسٹنس آئے گی اور پھر مسئلہ بڑھے گا. سو فوکس آن دی ایشو ناٹ آن دی انڈیویجول. سو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نیت خراب نہیں ہوتی, عموماً اسٹریس میں آ کے اور اس کیفیت میں آ کے پیپل سے اینڈ ڈو تھنگس which hurt each other and which they often regret later. So often اگر آپ اپنی انا کو ایک کنٹرول کریں گے اور جا کے غصے کو کنٹرول کریں گے اور جا کے آنیسٹلی بات کریں گے تو اس کے انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. تو آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے کہ اگر آپ غصہ آ رہا ہو تو آپ اپنی جگہ بدل لیں, اپنی سچویشن کو بدلیں, کہ آپ پانی پی لیں, کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, تو اپنے آپ کو تھوڑا سا نا موو کریں تاکہ یو ریئلائز کہ maybe you'll think differently than when you do something differently.
अच्छा, ताहा लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि लोग आजकल फेस कर रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, उनके रिलेशनशिप्स में दबाव पड़ रहे हैं, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दोज एंगर मैनेजमेंट इश्यूज पर्टिकुलर टू दैट दो सिचुएशन, ताकि लोग ज़्यादा रिलेटेबल अपने थोड़ी बात को ले। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग फ्रॉम होम सिचुएशन। आप पहले ऑफिस जाते थे, अब आप घर पे बैठकर आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है। अब घर पे कई सिचुएशंस हो सकती हैं, घर पे बच्चे हो सकते हैं छोटे छोटे, आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, ठीक है। घर पे आपको टेबल नहीं मिल सकती, ऐसा हो सकता है कि आप 3-4 बहन भाई हैं और घर पे सिर्फ एक टेबल है, स्टडी टेबल सिर्फ एक है, ठीक है। तो आपको टेबल नहीं मिल रहा, आप बिस्तर पे काम नहीं करना चाहते, आप जब काम करें, आप अपनी जूम मीटिंग पे हैं, आप कोई घर पे आपको अम्मी आवाज दे देती है कि दही ले आओ। अम्मी ये समझ नहीं पा रही कि आप तो अपना काम कर रहे हैं 8 से 5, आप तो अभी भी घर पे नहीं है, लेकिन अम्मी तो कह रही तुम मुझे नजर आ रहे हो, तुम तो हो घर पे मौजूद, तुम 2 मिनट के लिए जा नहीं सकते। तो ये जो छोटे छोटे मसले हो जाते हैं जो घर वाले समझ नहीं पाते, या हम जो घर वाले समझ नहीं रहे थे, हम उस पर जो इंस्टेड ऑफ एक्शन समझाने के हम जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या सर, इस सिचुएशन को थोड़ा सा ना आप हमें बताएं कि इसके हल क्या है। देखिए ऑफ कोर्स इट वेरीज, बट एक जो पोटेंशियल हल ये है, और ये चैलेंज मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, इनफैक्ट डेली बेसिस पे करता हूँ, बट आई थिंक हल ये होता है कि आप पहले से ना इन्फॉर्म कर दें, तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच लें रादर देन रिएक्टिव अप्रोच। सो रिएक्टिव अप्रोच है कि आपने मीटिंग अपनी सेट कर लिया, आपकी मीटिंग शुरू हो गई, फिर पीछे से अम्मी की आवाज़ आती है अंडे ले आओ, और फिर आप गुस्सा करते हैं अम्मी पे, सही, तो ये रिएक्टिव अप्रोच है। फिर एक प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आप एक दिन पहले अम्मी को बता दें कि अम्मा इन टाइम मेरी ज़रूरी कॉल्स हैं, सो प्लीज़ मुझे इन टाइम पे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, इस टाइम के अलावा जो भी मुझसे काम है तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा और फिर मैं वो कर दूँगी, सही। तो इस तरीके से अगर आप एंड आई थिंक जो मैंने भी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई, तो उससे बहुत फायदा हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता ना कि अभी कब मीटिंग चल रही है, कब वो हो रहा है। सो इस तरीके से समझा दें। अगर लेट्स से ऑफ कोर्स आप वालिदैन नहीं इस पे भी समझते, सो देन इट विल बी इम्पोर्टेंट के परहैप्स उसमें देन यू मे बी नीड टू फाइंड अनदर स्पेस फॉर द डे, अ सेफ स्पेस, तो शायद आपको वहाँ जाके काम करना पड़े, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन पहले एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की कोशिश करें, एंड आई एम श्योर मोस्ट केसेस में चल जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स भी मतलब ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, और पहले से अगर उनको इन्फॉर्म करेंगे, सो आई थिंक उस तरीके से इट विल बी मच बेटर। और उसी तरह आई थिंक इवन कोऑर्डिनेशन अमंग सिबलिंग्स, जिस तरह अभी हमारा एक मीटिंग रूम है, हमें यूज़ करना होता तो हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि यार मुझे इस टाइम से इस टाइम चाहिए, अच्छा फिर इस टाइम आप यहाँ पे होना, तो इस तरीके से स्पेशली फॉर मीटिंग्स यू नीड अ सेपरेट स्पेस, वरना काम तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं ईयरफोन वगैरह लगा के। सो हाँ, तो बस डिस्कस करके प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म करके, रादर देन के एक आप पहुंचे वहाँ पे कोई बैठा हो फिर लड़ाई शुरू, तो उसका कोई फायदा सही है, किसी को नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने वर्किंग फ्रॉम होम को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। और इसमें कि बाउंड्री भी बहुत टॉक जरूरी है, अबाउट इसमें एक और ऐसे बहुत जरूरी है बाउंड्रीज, एंड आल्सो टू रियलाइज कि देखें अब वन थिंग दैट कोविड हैज टॉट अस इज दैट जिंदगी में अहम चीजें और एक सेहतमंद जिंदगी और खुशगवार ताल्लुकात सबसे अहम चीजें। सो सही है, वर्क फ्रॉम होम भी अपनी जगह, बट डोंट ओवरडू इट, बाउंड्रीज मेंटेन करें, बैलेंस रखें, एंड स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिलीज। उससे और वो गारंटी कर रहा हूँ, लाइक 20 minutes ऑफ क्वालिटी टाइम with your family, parents or siblings, like कोई कार्ड गेम खेल लिया, लूडो खेल ली, कोई फिल्म शॉर्ट ड्रामा देख लिया, इस तरह करके, सो उससे आपकी रिलेशनशिप्स विल become much stronger than sitting with your parents with a laptop for 5 hours. I can assure you, सिर्फ even 20 मिनट अगर आप उनके साथ बोले मैं साथ तो बैठा हूँ अपने मोबाइल पे, that's not spending time. Spending time is कि आप उनको अटेंशन दे रहे हैं, उनकी करते हैं, अगर उनके सामने बैठ के लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कहते हैं मतलब मेरे पास होके भी होता नहीं है, होती नहीं exactly. है। और उसमें देखिए एक और एस्पेक्ट ये है कि हम जो यंग जनरेशन है, हम लोग अब सोशल मीडिया पे बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से, हमारा पे भी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं। जो हमारे वालिदैन हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट दैट कनेक्टेड, इनफैक्ट वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं बिकॉज उनकी एक एसेंशियल नीड पूरी नहीं हो पा रही। हमें थोड़ा उनके साथ भी एम्पैथाइज करना है, उनकी सिचुएशन को भी समझना है एंड उसके मुताबिक एक्ट करना है। अच्छा, तो वी टॉक्ड अबाउट दोज अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दोज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो कि
ورکنگ فرام ہوم کی وجہ سے مے بی آپ کے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ورک پلیسز لائک اب آپ کا ورک پلیس پہ آپ نہیں ہو تو وہ جو کمیونیکیشن بیریئرز آ جاتے ہیں, ہم اس میں کمیونیکیشن کے مسئلے یا کمیونیکیشن ہینڈلنگ اور کمیونیکیشن اسکلس پہ بھی بیچ میں بات کریں گے کہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ٹو ریلیشن شپس. وین یو آر ورکنگ فرام ہوم, ہاؤ ڈو یو دا بیسٹ وے پاسبل آپ ایک امپلائی ریلیشن شپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, اس چیز کو سمجھنا فار مطلب اس میں میرے خیال ہے زیادہ مسائل ان کے آتے ہیں جو باسز ہوتے ہیں. مے بی دی تھنک کہ انہوں نے ڈیڈ لائن پہ کام نہیں کیا تو بیکاز وہ میری نظروں کے سامنے نہیں تھے, پرابلی ہی واز ناٹ ایون ورکنگ ایٹ ہوم, ہی واز جسٹ سلیپنگ. تو اس میں کیا آپ وٹ وڈ یو سجیسٹ ان دوز سچویشنز جہاں پہ آپ کے کمیونیکیشن گیپ ہے؟ So I think اس میں it's how good you organize yourself, کس طریقے سے آپ کمیونیکیشن رکھتے ہیں. اور اسپیشلی آئی تھنک میں خود بھی ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں, اسمال آرگنائزیشن, بٹ تو اینڈ واٹ ویو لرنڈ از کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی آرگنائزڈ. اینڈ اس میں واٹ وی ڈو از کہ ہم ایک ڈیلی بیسس پہ ایک صبح میٹنگ کرتے ہیں ڈیلی ایجنڈا بنانے کے لیے, اور پھر جب بھی کوئی اور پھر لائک سم ٹائمس شام میں پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں اپڈیٹ لینے کے لیے اباؤٹ دیٹ. سو ایون سو آئی تھنک کہ اگر آپ اس کو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو بی آنیسٹ, مطلب آپ کو صرف پراپر جو فرسٹ میٹنگ ہے دن کی اس میں آپ ڈیسائڈ کر لیں کون کس کو کیا کام کرنا ہے, اور پھر جو بھی انفیکٹ جو بھی ڈیلیوربل بھی ہو نا وہ میوچولی ڈیسائڈ ہونا چاہیے کہ آپ امپلائی پہ ٹھوک نہیں سکتے, بیکاز یہ بھی اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہے. ورکنگ ہوم از آلسو ناٹ ایزی, پلس اف یو آر فورسنگ این امپلائی اس کی موٹیویشن ول آٹومیٹکلی پلمٹ. سو آپ ڈسکس کریں, بولیں یار یہ کام کرنے, آج ہم کس چیز پہ کام کر سکتے ہیں, اچھا کتنے آج کون سا ہمیں مل جائے, کتنے بجے تک مل جائے گا, اینڈ دین گیو دیم دیئر فریڈم. اینڈ اگر آف کورس اگر ڈیلیوربل پورا نہیں ہوتا so then you can discuss کہ کس طریقے سے کیا ایشوز ہیں, کہ is it a lapse on the employee's part اور یہاں پہ کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی, اور پھر اس کے حساب سے you can handle. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے so I think کہ مطلب honestly unless of course the employee کے کوئی ایشوز ہوں, کوئی personal ایشوز چل رہے ہوں, usually it works. And in fact most people I know ان کی productivity has even increased, the company's productivity has increased. In fact some companies are now discussing کہ permanently work from home شاید وہ کر دیں, including our own, to be honest. Because as long as you give a proper structure, a certain flexibility, or a mutual respect, so I think it works. With organization یہ مسئلے بھی آپ کے حل ہوتے ہیں. And it depends on the type of organization as well, right? For example اگر آپ کا by being organized I meant sorry ہاں sure کہ ایک structure develop کریں, ایک اسٹرکچر ڈیولپ کریں, ایک روٹین ڈیولپ کریں, ایک پراپر میکنزمز میوچولی اگریڈ ڈیڈ لائن اسٹیبلش کریں, تو پھر انشاءاللہ اٹ ول ورک آؤٹ. اچھا let's move towards وہ ایشوز, ان ریلیشن شپ پرابلمس کی بات کرتے ہیں جو کہ گھر پہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو جن کی وجہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ. جس سے ہوتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر, ٹھیک ہے, میں ان مسئلوں کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کئی بار بہت چیزیں اوور تھنک کر جاتے ہیں جن کا اتنی بڑی مسئلے ہوتے نہیں ہیں. اس میں وہ ریلیشن شپس بھی آ رہے ہیں جو کہ لانگ ڈسٹینس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو پہلے جن لوگوں سے آپ مل پا رہے تھے اور اب آپ نہیں مل پا رہے ہیں, یو آر آؤٹ آف سائٹ. تو اس میں اس کو جو لانگ ڈسٹینس آپ کے جو ریلیشن شپ مسئلے آ رہے ہیں, let's talk about those کہ how do we maintain those and how do we manage those. So I think اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں so they are a reflection of your internal state. So the quality of relationships with other people is a demonstration of the quality of the relationship you have with yourself. اچھا, سو اس میں ان دا سینس کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے اسپیشلی اف یو آپ کے ذہن میں پیرانوئڈ خیالات آ رہے ہیں, یا پھر اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے, یا مجھے لفٹ نہیں کرا رہا, یا پھر ان دا سینس کہ کچھ اور کر رہا ہوگا, یا واٹ ایور, یا پھر تو پھر اس طرح کی تھاٹس آ جاتی ہیں, اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے, رائٹ. اینڈ اسپیشلی اتنی ملاقات نہیں ہو پاتی کہ
بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتا ایز اے فرینڈ, یا پھر وہ دوست مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا, واٹ ایور. تو اس طرح کی آئی تھنک چیزیں آتی ہیں. بٹ دیز آر مور ٹو ڈو ود آور اون بیگیج. ہمارا اپنا بیگیج ہوتا ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, بیٹریل, آف لاس, آف کیا کہتے ہیں, چائلڈہڈ, مطلب چائلڈہڈ میں ہمیں ڈیولپمنٹ میں انف ہماری ایموشنل سائیکولوجیکل نیڈ نہیں پوری ہوئی ہوتی. سو دیٹس وائی ہماری ایکسپیکٹیشن بھی پرابلمٹک ہوتی ہیں. سو اینڈ اس کی وجہ سے ہم بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دین اس کی وجہ سے پھر ہم اوور تھنک کرنا شروع, پھر دا فیئر آف لوزنگ ریلیشنشپ لیڈز اس ٹو اوور تھنک and become paranoid, right? So اس میں اب یہ کہ of course in some cases تو justified بھی ہوتا ہے, مطلب کہ وہ بات ہی نہیں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اوور تھنکنگ really drives people away, right? یہ بھی اکثر ایک بہت ایک وہ ہوتا ہے because of your behavior. So اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ ہیں ایشوز, اگر آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, سو اس میں بہت امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ یار کیوں میرے اندر یہ آپ کی آواز اب بہتر آ رہی ہے, اب آپ ہاں جی, از اٹ فائن ناؤ؟ صحیح. سو بیسکلی ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اف یو فیل, اگر آپ کی ریلیشن شپس آپ کو لگتا ہے کہ انہیلدی ہو رہی ہیں آپ کے لیے, اینڈ دا وے دیٹ آپ فکسیٹ کر رہے ہیں, سر نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز میں پھنس رہے ہیں, سو آئی تھنک اٹ ول بی ویری گڈ کہ آپ اپنے تھاٹ پیٹرنز کو ایگزامن کریں, اینڈ اگر خود نہیں آپ کر سکتے پھر دین گیٹ سم ہیلپ ٹو ڈو اٹ, لائک تھراپی از ویری ہیلپ فل ود دیٹ, کہ آپ کو اپنے بارے میں سیکھنے میں کافی مدد کرتی ہے. سو یا ٹھیک ہے, تھینک یو طاہا. اچھا آپ نے بھی تھیریپی کی بات کی تو اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ کل ہم ذہنی دباؤ کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس کا ریلیشن شپ سے تعلق ایسے ہے کہ آپ ایک بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ you're 18, 19, you're 20, you're 20 plus and you are facing some sort of آپ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سے مینیج نہیں ہو پا رہا, اینڈ آپ نے اپنے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آئی نیڈ ٹو گو ٹو تھیراپی اینڈ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو, مجھے ضرورت ہے کسی دوست کی, اگر دوست سے میں کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے ایک ایکچوئل ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, مجھے کسی تھراپسٹ سے بات کرنی ہے. تو واٹ وڈ یو سجیسٹ کہ وہ بچہ اپنے امی ابو کو کیسے سمجھائے اور کیا بات کرے, کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ لوگ فیس کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ سمجھ نہیں پاتے, اور یہی مسئلہ ہوتا ہے شاید ہم سمجھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سمجھا بھی پا رہے ہیں تو ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں. سو دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ اگر, اور یہ اسٹگما کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو ایک اصل مسئلہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا, اینڈ آف کورس اس کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کو لگتا ہے کہ ان کے زمانے میں دیو ایکسپیرئنس ورس سوشو cultural circumstances and they probably have usko we cannot negate that, but وہ تھے اس وقت, and of course اب اس زمانے میں different pressures ہیں, different دنیا ہے, تو compare نہیں کر سکتے. سو ایک تو وہ ہوتا ہے, and then of course they're afraid کہ اگر بچہ جائے گا تو پھر اس پہ لیبل پڑ جائے گا سائیکو کا یا پھر مینٹل کا یا اس طرح کا, تو پھر that's why وہ کافی concern ہوتے ہیں کہ میں نسرین کو کس طرح شکل دکھاؤں گی, تو اس طرح کے کنسرنس ہو سکتے ہیں. بتانا پڑ گیا کہ کہاں جا رہی ہے اور مطلب کون سے بڑے ڈاکٹر سے مل رہی ہے, تو اس طرح ہاں لوگ کیا کہیں گے سمپل. سو اس میں دیکھیں اکثر اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی وڈ سجیسٹ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے جب بچے کی حالت طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, پھر لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے آئی تھنک کہ آپ کو ایک کنورسیشن کرنی چاہیے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں, میں یہ ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی پہ ایک بہت نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے شاید مجھے ایک مطلب کہ ایک تھوڑا سا گائیڈنس اور سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے کسی پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے بات کریں. اگر جیسے وہ کہتے ہیں چلو صحیح ہے, ہمیں بتاؤ, پھر آپ کوئی
سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہماری پوری تسکین کی آپ تسکین کو کال بھی کر سکتے ہیں. یو کین گیٹ کسی بھی پروفیشنل کا نمبر ہم آپ کو wherever you are at پرووائڈ کر دیں گے. آج کل تو کووڈ ہے تو سب ڈسٹینس سے کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس پارٹنرز ہیں جو فری آف کاسٹ سروسز آن لائن آفر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ادھر تو یہ اپروچ ہے. پھر سیکنڈ اپروچ ہے کہ ماں باپ بولیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تو اس میں پھر ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ بچے پہ کہتے صحیح بھی ضرورت نہیں ہے, دین پھر ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے, اینڈ ان دی اینڈ دے اینڈ اپ ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز. اور حالات خراب زیادہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اس کیس میں آئی تھنک پھر یو ہیو ایوری رائٹ, بیکاز ہیلتھ کیئر از اے رائٹ, اینڈ اگر آپ کے ماں باپ آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ, سو یو ہیو ایوری رائٹ ٹو سیک آؤٹ کیئر فار یور سیلف. اور اس کے لیے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یو کین کانٹیکٹ دا اسکیم, اینڈ ہم آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں اباؤٹ آپ کہ کس طریقے کی آپ کو ہیلتھ سے بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو بیسکلی تاہا وٹ یو سجیسٹنگ از کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ بات کریں, انہیں سمجھائیں کہ آپ نے اپنے وقت میں تو بہت مشکلات دیکھی ہوں گی, لیکن میرے سے اب مینیج نہیں ہو پا رہا, اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اپنی حالت, اپنی سچویشن, اور دین دیکھیں گے کیا سولوشن نکلتا ہے. اینڈ اف دیٹ ڈز ناٹ ورک دین یو ہیو مینی ways in Pakistan now ڈسہارٹن نہ ہو, available. if that does not work تو پھر ڈسہارٹن نہ ہو, بیکاز یہ بہت سارے والدین کے ساتھ مسئلے ہیں. So you're not alone, and that should not stop you from seeking help on your own. That should not stop you. آپ کی اپنی health and well-being is the first priority. So, and of course, but یہ ضروری go to like credible organizations, and that's where we can help you. ہمارے جو دارس میں we've all suffered, we've all been through this, we've had disagreements with our parents as well, اور ہمارے members ہیں who are also parents themselves. So تو ہماری کافی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کی. So you can reach out to us for help as well. That is amazing. That is super great. اچھا, ہم نے شروع میں جب آپ نے ہم ایگزامپلس کی بات کرے تھے جہاں پہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, ان میں جو بالکل پرٹیکولر ٹو دس سچویشن جو ریلیٹ کرتا ہے وہ ہے اپنے امی ابو کو سمجھانا یا اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانا کہ بھائی آپ نے گھر رہنا ہے, اور کووڈ کی پریکاشنری میئرز کے ڈسکشن کے دوران جو لڑائیاں ہوتی ہیں انہیں صرف یہ سمجھانا کہ اگر آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں آپ ٹیسٹ کرا لیں, اگر آپ کو سمٹمز ٹیسٹ کرا لیں, آپ ٹیسٹ نہیں, وہ آپ مان نہیں رہے ہوتے کہ ہمیں ٹیسٹ کرانا, اس پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں, ترک کلامی ہوتی ہے. تو اس سب سچویشن کو اپنے ماں باپ سے کیسے بات کریں اور کس طرح سمجھائیں, تو واٹ آر یور کوئک ٹپس آن دس کہ بھائی کیسے جو ہے ان معاملات کو ہینڈل کیا جائے؟ سو آئی تھنک ماں باپ کو نا پرائم کرنا ابھی سے شروع کر دیں, اور اس طرح پرائم کریں کیونکہ آف کورس دیکھیں ان کے پاس بھی بہت کنفلکٹنگ انفارمیشن آ رہی ہے. ان کے پاس شاید ریلیجیس ان کے لیڈر سے انفارمیشن آ رہی کہ یہ سب بکواس ہے, یہ سب ایک سازش ہے. شاید ان کے پاس انفارمیشن اپنے دوستوں سے آ رہی ہے, یا پھر یار وہ یہ معمولی سا فلو ہے, یا پھر گورنمنٹ سے مکس میسج وہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ نا ان کو آپ پرائم کریں, اینڈ تھرو فیکٹس, لڑائی جھگڑے سے نہیں, ان کو ان کے اوپینین کو نیچا کر کے نہیں, ان کو مطلب نیم کالنگ سے نہیں, بٹ تھرو فیکٹس, اور فیکٹس سٹل فیکٹس کہ بھائی میرا دوست ہے, اس کے ساتھ اس کو جاننے والے کی کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ اس کو اس طرح لگا, اس کو وہ ہاسپٹل میں اتنے لوگ جان بحق ہو گئے. تو اس یہاں طرح پہ ایک آرگومنٹ آتا ہے تاہا, یہاں پہ اگلے سے جواب ملتا ہے کہ میرے پاس ہی واٹس ایپ ہے, میرے پاس ہی فیس بک ہے, مجھے بھی نظر آتا ہے, صرف تم اکیلی نہیں ہو جو تم یوز کرتی, تم اکیلے نہیں یوز کر رہے ہو, مجھے بھی پتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دیٹ کہ میرے پاس بھی انفارمیشن ہے, وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے. سو دیکھیں اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کوٹ کریڈیبل آرگنائزیشنس, رائٹ. تو اس میں آپ بولیں گے جو بھی آپ فار ایگزامپل کریڈیبل آرگنائزیشنس ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, رائٹ. سو فار ایگزامپل آئی ووڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کے والدین ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں, سو پھر کوئی ایسے ریلیجس اسکالرز ان کے آپ ان سے شیئر کریں وہ جو بیسکلی سینسیبل باتیں کر رہے ہوں. اور اس طرح کے بہت سارے اسکالرز نے بیان دیے ہیں, فتوے بھی دیے ہیں. تو یہ ہے, اگر لیٹس سے کہ دے ٹرسٹ لیٹس سے دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن, تو آپ WHO کے آپ دکھا سکتے ہیں. تو اس میں بہت ضروری ہے, اور اس میں بہت اہم ہے کہ یہ نا اٹ شوڈنٹ گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ نہیں تو میں اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ بیسکلی اٹ شوڈنٹ بیکم اے بیٹل آف ایگوز, رائٹ. تو آپ فیکٹس دیں, اگر ریزسٹنس تھوڑا کام ہو تب اور فیکٹس دیں, تو تھوڑا اس طریقے سے نا ایک جینٹل طریقے سے ہوتے ہیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں,
کہ والدین شروع میں رزسٹ کرتے ہیں. آف کورس آپ بچے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, تو وہ شروع میں they will be very resistant, but subtly na they'll start practicing those things. So even if you think you've lost, but just hammer it home. Even though وہ بولیں کہ نہیں, وہ basically resist کریں, but it's about planting a seed. آپ نے بس ایک بیج ڈالنا ہے and وہ پھر it will flower into something useful. اچھا اگر یہ سب ہو گیا, ہم نے پرٹیکولر کیسز کے بارے میں بات کر لی. اسٹارٹ میں ہم نے اینگر مینجمنٹ ایشوز کے اور ان کو ایشوز کے بارے میں بات کر لی اور ان کو مینیج کرنے کے بارے میں بات بھی کر لی. let's round up to that again. let's round up to anger management کیسے. تو جو ریلیشن شپ خراب ہی غصہ کرتا ہے میرے خیال سے. ہم نے اوور تھنکنگ کے بارے میں بات کی, وہ ریلیشن شپ خراب کر سکتی ہے. ہم نے کمیونیکیشن بیریئرز کی بات کی, وہ ریلیشن شپ خراب کر سکتے ہیں. لیٹس کم بیک ٹو اینگر ایشوز اینڈ ڈیلنگ ود دوز. یس, سو آئی تھنک کہ اب اینگر کا بہت ضروری ہے کہ فرسٹ ٹو ریئلائز کہ اینگر از این ایموشن, ایک نارمل ایک احساس ہے جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, اینڈ اٹس پرفیکٹلی جسٹیفائڈ to feel anger. Nothing wrong with feeling anger. In fact, it will be unhealthy if you don't experience anger. That will be a problem. And anger basically ہم experience کرتے ہیں emotion جو ہم محسوس کرتے ہیں when we perceive کہ ہمارے ساتھ کوئی injustice ہوئی ہے, نا انصافی ہوئی ہے, تو تب ہم یا پھر کسی کے ساتھ نا انصاف, تو تب ہم غصہ محسوس کرتے ہیں. And us as an individual or us as a community, تب ہم غصے کا experience کرتے ہیں. And anger is actually a very useful emotion because anger has driven a lot of constructive activities, right? A lot of revolutions have been driven by anger. But the difference is کہ کس طریقے سے اس غصے کا آپ اظہار کرتے ہیں. That determines کہ whether آپ ایک ہیلپ فل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہارمفل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. So that determines کہ بھائی کیا آپ کا کیا آؤٹ پٹ ہوگا. اگر let's say آپ کو غصہ آ رہا ہے اپنے والدین پہ کیونکہ وہ احتیاطی تدابیر فالو نہیں کر رہے, تو پھر آپ ان پہ چیخم دھاڑ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو بیٹھ کے سمجھا بھی سکتے ہیں. So it's about how you manage that anger and express that anger. And اس میں بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ of course اس طرح if you have, اگر آپ کے اندر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پھر that's fine. خیر بہت خوشی بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن we'll get that with it. But اگر آپ if you're experiencing too much anger, then usually it's better کہ آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. And control کس طرح کریں, جو ہم نے جو شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ whatever helps you. If leaving that place immediately, sitting alone helps you, do that. If breathing helps you, do that. اگر ٹھنڈا گلاس پانی پی لیں اس میں مطلب, اگر شاور لینا ہے تو do that. تو ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ چیزیں کام کرتی ہیں. اگر آپ کو KFC کھانا ہے تو وہ کھا لیں, تو مطلب کہ جو بھی آپ کو چیز ہیلپ کرتی ہے تو سچویشن سے اپنے آپ کو ریموو بھی مطلب کر لیں, اور آپ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے باقی دوبارہ بات کر لیں. رسپونڈ, ڈونٹ ریئیکٹ, دیٹ از دا کی, کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے, آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. اور امیڈیٹ ریپلائی آر یوزلی ریئیکشنز, سوچ سمجھے بغیر بس کے بس پہلے چیز آ گئی آپ کو. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اپنے ایگو کو کنٹرول کریں اینڈ جسٹ گو اوے. اینڈ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آپ پہ غصے کا اظہار کرتا ہے, so they're looking for a reaction from you, right? So it's like I think the opposite of love is not hate, it is indifference, right? So sort of like not reacting is in a way the biggest sort of response that you can give to someone when they're angry, because وہ پھر ان کو response نہیں ملے گا which they want. تو جب آپ کوئی آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ بھی غصے ہوں, پر اگر آپ غصے نہیں ہوں گے تو پھر automatically وہ پھر ٹھنڈے وہ بھی ہو جائیں ٹھنڈے اور آپ نے آپ کو ٹھنڈے کریں then sort of resolve the issue. بالکل بالکل. تو بات کرنا, غصہ بڑھ جائے تو اپنے آپ کو سچویشن سے ریموو کر لینا, دوبارہ آنا, بات کو دوبارہ نئے سرے سے لے کے چلنا, اور پھر جب ٹھنڈا ہو کے بات کرنا, تو یہ کچھ اینگر کی سچویشنز میں اس طرح سے اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو تھینک یو طاہا, آج ہم نے کافی ایکسپیکٹس ڈسکس کیے ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ. وی آلموسٹ آئی تھنک وی ٹچ آلموسٹ ایوری تھنگ, ادھر لائٹلی اور مطلب ہم نے اس کو ایکچولی ڈیپر جا کے بھی ڈسکس کیا.
Thank you so much for coming live with us for straight 2 sessions. आप दोनों दिन हमारे साथ live रहे. Thank you for having me. हमारे so thank you. Thank you so much. Thank you. Now I want to thank my audience who have engaged with us for today, and they were watching us, they were listening to us. Thank you so much guys. आप जब हमें देखते हैं तब ये हमारा फ्यूल होता है जो कि हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है, और हम अगले दिन भी आपके पास इसी तरह से हाजिर हो जाते हैं. कल इंशाल्लाह हम लोग दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे. कल हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे, और हमारे साथ मौजूद होंगी मैम इरम इरशाद. हम उनके साथ कल बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के ऊपर, और कल हाजिर होंगे 6:30 PM इंशाल्लाह फिर से आपके साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और अच्छा हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Thank you.